बूथ चमक के जोर पे कामयाब कराना चाहते हैं। इमरान खान की क़यादत में पीटीआई के एमएनएज़ और एमपीएस इंशाल्लाह अपने नज़रिए को वोट देंगे, अपनी काज को वोट देंगे, किसी की ज़ात को नहीं, नेशनल काज को सुप्रीम रखते हुए पार्टी की आइडियोलॉजी को वोट करेंगे। और जिनको साथ खड़े करके फूलन देवी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो यकीनन पूछ लेती। यूसुफ रजा गिलानी कंखियों से उन्हें देख के सवाल कर रहे थे कि अपने अब्बा हजूर से तो पूछ लेना था कि उस वक्त मैं वजीर आज़म था तो काला कोट पहन के मुझे वजीर आज़म हाउस से निकालने का मुइज्जत और बानी आपके वालदे मोहतरम और ज़िले सुबहानी थे। तो आज ये जो मरूसी सियासत खजाने से मैं जो उसके ऊपर डेफमेशन फाइल करने जा रही हूँ, उसके खजाने से कुछ मुझे वो ब्रीफ केस जो डस्का में आपने बांटे वो अदालत में लाए ताकि कम अज़ कम मैं किसी मुस्तहिक नादार की मदद कर सकूं। कनीज़े दोएम वही है जिसके वालिद रेमंड डेविस के वकील थे, और कनीज़े दोएम वो है जिन्होंने कौम एक तरफ, कौम का मफाद एक तरफ, लेकिन डॉलर की चमक के आगे जिन्होंने अपना ज़मीर बेच के रेमंड डेविस की वकालत की। आज बेटी भी उसी नक्शे कदम पे चलते हुए चमक की मरीद हुई है। और चमक के मरीद जितने हैं उनको हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि फ़ैसला तो हमारी क़यादत ने करना है, लेकिन ये जितनी ज़िल्लत आपने डस्का के इलेक्शन में उठाई थी, अगर आपको चैन नहीं आया, सुकून नहीं आया और उसका रीप्ले देखना चाहते हैं तो पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो गुंडा अनासर, जराइम पेशा अफराद, नशियात फरोश और कब्ज़ा माफिया का NA-75 से सफाया करने का तहैया कर चुके हैं। और इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर PMLN को मुंह की खानी पड़ेगी और पीटीआई का जो चार्ज कारकुन है वो इन जाली शाही मुलाजमीन और शाही ख़ानदान के वो तमाम दरबारी और हवारियों को खुलेआम चैलेंज करते हुए आड़े हाथों लेने के लिए तैयार है। आज एक और सिरी पाए निहारी अड़ीसे की दावत जाती उम्रा में हुई और आपने देखा कि दो जानशीन जो हैं, मरूसी सियासत के दो बुत जो हैं, वो एक दूसरे के हमरा खड़े वज़ीर आज़म इमरान खान को ललकार रहे थे। इन मरूसी बुतों को ये समझ नहीं आ रही कि इमरान खान जद्दोजहद करके मुसलसल कई दहाइयों से इस मुल्क के गले सड़े पिसे हुए यरगमाली उस निज़ाम को आज़ाद कराने के लिए ना सिर्फ पुरज़म रहा बल्कि बड़े आसान तरीके से मरूसियत की सियासत को दफन किया। और आज जहां 2018 के इलेक्शन में मरूसी सियासत के बुत पाश पाश हुए, एक दफ़ा फिर सेनेट के अंदर जिन बुतों को ये मरूसी बुत चमक के ज़ोर पे कामयाब कराना चाहते हैं, इमरान खान की क़यादत में पीटीआई के एमएनएज़ और एमपीएस इंशाल्लाह अपने नज़रिए को वोट देंगे, अपनी काज को वोट देंगे,
किसी की ज़ात को नहीं, नेशनल काज को सुप्रीम रखते हुए पार्टी की आइडियोलॉजी को वोट करेंगे। और जिनको साथ खड़े करके फूलन देवी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो यकीनन पूछ लेती। यूसुफ रजा गिलानी कंखियों से उन्हें देख के सवाल कर रहे थे कि अपने अब्बा हजूर से तो पूछ लेना था कि उस वक्त मैं वजीर आजम था तो काला कोट पहन के मुझे वजीर आजम हाउस से निकालने का मुइज्जत और बानी आपके वालदे मोहतरम और ज़िले सुबहानी थे। तो आज ये जो मरूसी सियासत का पेचा पड़ा हुआ था, उसके अंदर वली अहद साहब का इस वक्त मार्केट में आना इस बात की अक्कासी करता है कि PMLN की अपनी सियासत अब जो है आपस में टकराने जा रही है। और इंशाल्लाह हम डस्का में भी इनसे टकराएंगे। हम पंजाब के कोने कोने में वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में PSL के वो मैच जो क्रिकेट में चल रहे हैं, PMLN वर्सेस PTI नहीं, 11 जमातें वर्सेस अकेला कप्तान, और 12वां खिलाड़ी वो भी आज आपने उसकी आवाज़ सुनी। 12वें खिलाड़ी को टीम में आने की जितनी जल्दी है, आपने देख लिया कि आवाम ने जिस तरह से इनको मुस्तरद किया। अब इनके मुंह से लॉन्ग मार्च की जो बार बार डेट्स देने वाली और ऐलानात करने वाली जो स्ट्रेटजी थी वो दम तोड़ गई है। आज पंजाब असेंबली के साए में हम पूरी उम्मीद हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारान जो हैं वो इंशाल्लाह अपने इत्तेहादियों के साथ मिल के भरपूर सपोर्ट के साथ इस असेंबली से सुरखरू होंगे और PTI अपने सेनेटर्स को वाज़िया अक्सरियत से यहाँ से मुंतखब करके सेनेट में भेजेगी ताकि पंजाब का मुकदमा आसान तरीके से वो लड़ सकें। जी खाई साहब।
میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. جب میں نے امریکہ میں اپنا پہلا گھر خریدا تھا تو بینک کو میں نے ایک پیسہ نہیں دیا تھا, ایک پیسہ نہیں دیا تھا, $1 نہیں دیا تھا. میں نے ڈاکومنٹ سائن کیا تھا اور بینک نے مجھے گھر کی چابیاں دے دی تھی, اور پہلی قسط 2 مہینے کے بعد دی تھی. تو آپ امریکہ میں اترتے ہیں, نوکری شروع کرتے ہیں, اور 3-4 مہینے 6 مہینے بعد آپ اپنا گھر خرید لیتے ہیں. وہاں یہ سرکار آپ کو گھر نہیں دیتی, وہ گھر پرائیویٹ بلڈر نے بنایا ہوتا ہے. صرف بینک آپ کو لون دیتا ہے, سستے مارک اپ پہ لون دیتا ہے. اور یہ جو 1 لاکھ گھر ہیں جو میں لو کاسٹ کہہ رہا ہوں, ان کو انشاءاللہ 5% اور 7% کے درمیان میں لون دیں گے. یہ گھر جو ہیں ان کی جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بہت ہی کم رکھا گیا ہے تاکہ غریب آدمی افورڈ کر سکے. اس پوری پریس کانفرنس میں میں نے کوئی سیاسی بات نہیں کی. اکثر کہا جاتا ہے ٹیلی ویژن پہ کہ جی آپ پازیٹیو بات نہیں بتاتے, آپ صرف کرٹیسزم کرتے ہیں. آج میرا تو ٹیسٹ تھا ہی تھا, ایک سیاسی ابلاغ کے مشیر نے سیاسی بات نہیں کی, آپ کو ایک پازیٹیو بات بتائی ہے. آج اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کا بھی ٹیسٹ ہے, شام کے ٹاک شوز کا بھی ٹیسٹ ہے. اور میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ کبھی سیڈ کے اوپر بھی ٹاک شوز کریں, کبھی بچوں کی جو اسکول کے اندر انرولمنٹ ہے اس پہ بھی کریں, ٹیچر ٹریننگ پہ بھی کریں, نرسوں کی ٹریننگ پہ بھی کریں, ڈاکٹرز کے مسائل پہ بھی کریں, شہروں میں دیہاتوں میں کچی آبادیوں کے مسائل, نالیوں کے مسائل, پینے کے پانی کے مسائل. یہ شہباز گل, مریم اورنگزیب, فردوس عاشق اوان, مریم صفدر, انہی کے بیانات 90% چلتے ہیں. تو اگر ہم نے درست سمت لینی ہے تو جو سوسائٹی میں, جیسے ابھی ہم نے یہ پروگرام دیا, اس پہ کرٹیسائز کریں شام میں بیٹھ کے, اس پہ کریں ٹاک شو, اس میں جو ہماری غلط پالیسی ہے اس پہ بات کریں, ہم اسے سنیں گے, ہمیں موقع ملے گا کریکٹ کرنے کا. اس میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں, ہمیں کرٹیسائز کریں, اپوزیشن سے ان کا ویو پوائنٹ لیں, ان سے پوچھیں کہ یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی میں کیا غلط کر رہے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ کے میجر ٹاک شوز میں 10% ٹائم بھی اس ٹاپک کو آج نہیں دیا جائے گا. تو ہمیں منحصل قوم بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کرتے ہیں, نیگیٹیوٹی کی 24 گھنٹے بات کرتے ہیں. جہاں پہ کانفلکٹ ہے, کوئرل ہے, ڈسٹرکشن ہے, ڈسٹرسٹ ہے, تو اس سے ہوتا کیا ہے, سب کچھ برا لگتا ہے, سب برا پینٹ ہوتا ہے. یہ لینڈ مارک اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے. یہ پاکستان نے ایز اے کنٹری لینڈ مارک ایک کام کیا ہے, ہمیں ایز اے کنٹری اسے سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے. جو غلط ہے اسے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے اور درست کروانا چاہیے, اور اس پہ بات کرنی چاہیے. آخری بات, صرف اس سارے مدے کو اب سائڈ پہ رکھ کے آخری بات کروں گا کہ پرائم منسٹر سری لنکا سے کل واپس تشریف لائے ہیں. یہی دورہ 2016 میں نواز شریف صاحب نے کیا تھا, $2,76,000 میں, $2.25 لاکھ سے $1,000 زیادہ, $2,76,000 کا خرچہ آیا تھا اس دورے پہ. اس دورے میں میاں مفرور صاحب کئی جگہوں پر سوتے بھی پائے گئے سری لنکن پرائم منسٹر کے برابر بیٹھ کے. جو انگیجمنٹ تھی, جو پاکستان کے, میں یہاں نام کو چھوڑ دیں, پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو 1 منٹ کے لیے بھول جائیں, پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو وہاں انگیجمنٹ تھی, جو ان کا جس طرح ریسیو کیا گیا, جو ایکٹیویٹی تھی, جو انگیجمنٹ تھی, جو پاکستان کے لیے مائلج تھا, بینیفٹ تھا, وہ کمپیئر کریں, کئی گنا زیادہ آپ کو نظر آئے گا. اور خرچہ کتنا کیا عمران خان نے, اس کو بتانے سے پہلے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب پرائم منسٹر یہ پلان کر رہے تھے تو ایز ہز اسپوکس پرسن میری نظر سے 3 یا 4 ایسے واقعات گزرے جس میں پرائم منسٹر نے اس کی جو ایکسپینس شیٹ تھی وہ منگا کے خود دیکھی. جب یہ دورہ پلان ہو رہا تھا تو 3 سے 4 دفعہ انہوں نے ایکسپینس شیٹ خود منگوا کے دیکھی, اور میں آپ کو پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ ہر دفعہ اس میں سے کچھ نہ کچھ کاٹتے رہے کہ یہ بھی کاٹ دو, اس کی ضرورت نہیں, اس کو ضرورت نہیں, اس کو ضرورت نہیں. سرکاری افسران, جو اعلیٰ افسران وہاں گئے تھے, ان میں سے کئیوں نے, بہت تھوڑے گئے تھے, چند 5 6 7 اس سے زیادہ نہیں, جو گئے تھے وہاں پر ابھی بتانے لگا ہوں, کئی سرکاری افسران کو ایک دوسرے کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا پڑا. کئیوں کے دن کاٹے گئے کہ آپ نے فوراً واپس آنا ہے,
ادھر سے پرائم منسٹر ٹیک آف کریں گے, آپ گھنٹے میں واپس آئیں گے, 4 گھنٹے میں, 6 میں. میری اپنی ٹیم میڈیا کی جو ماضی میں 8 لوگ جاتے تھے, 2 سیٹ ہوتے تھے, ایک سٹل فوٹوگرافر, ایک ویڈیو, ایک انجینئر ساتھ ہوتا تھا, وہ 8 10 لوگوں کو کاٹ کے 3 لوگوں پہ لائے گئے. ساتھ ہمارے اے پی پی کا رپورٹر ہوتا تھا ایک الگ سے. میں نے ریکویسٹ کی اپنے پی آر او سے کہ اس دفعہ آپ وہ کام آپ کر لیں. یہ میں نے انسپائریشن کہاں سے لی؟ کیونکہ پرائم منسٹر اپنے اخراجات کاٹ رہے تھے. تو جو میرا ونگ تھا, جو میں نے اپنا ونگ ساتھ بھیجنا تھا, اس کا بھی ڈیسیجن کیا گیا کہ اس کو بھی کاٹا جائے, بیکاز پرائم منسٹر اوپر سے سارے خرچے کاٹ رہے تھے. تو $2,76,000 جو نواز شریف نے سپینڈ کیے تھے, آپ کے بھائی, آپ کے بیٹے, آپ کے ملک کے پرائم منسٹر نے اس دفعہ $34,800 میں وہ دورہ کیا ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, 2,76,000 نواز شریف صاحب کا اور 34,800. اور میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے یہ بات بتانے لگا ہوں, آج جب پرائم منسٹر کو یہ کنکلوڈ کر کے فگر بتائی گئی تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, پرائم منسٹر نے پوچھا ایک کی کر دے سن 2,76,000 دا. میں تو سب کچھ کر کے آیا ہوں, میں خدا کی قسم کھا کے آپ کو یہ بتا رہا ہوں. پرائم منسٹر نے سوال کیا کہ جو کچھ کیا جا سکتا تھا ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ, جو کوئی کمفرٹ ہوتی ہے چھوٹی موٹی یا جو ضرورتیں, وہ تو ساری میری پوری تھیں. تو یہ 2,76,000 کہاں خرچ کیے اگر میں نے 34,000 کیے؟ تو جتنے لوگ ان کو یہ جواب دینے والے تھے, کسی کے پاس جواب نہیں تھا کہ وہ جڑے ملک دے مامے خاں سن, وہ 2,76,000 کتنے خرچ کر دے سن. اب غریب آدمی یہ سوچے گا اس کا میرے سے کیا لینا دینا؟ اور بھائی آپ سے لینا دینا ہے. ایک چھوٹے گاؤں میں اس پیسے سے جو بچا ہوگا چھوٹا ہاسپٹل بن جائے گا, اس پیسے سے کوئی 2-3 سکول بن سکتے ہیں جو بچا ہے. یہ آپ ہی کا پیسہ ہے, آپ ہی کا لینا دینا ہے. اور جب اس سے انسپائریشن آتی ہے تو پوری آپ کی گورنمنٹ مشینری سیکھتی ہے. تو یہ ایک چیز تھی جسے اگر آپ سیاسی سمجھتے ہیں تو یہ میں نے آخر پہ کی ہے. اب میں امید کرتا ہوں کہ ساری پریس کوریج اس کو نہیں دی جائے گی, اس ایک بات کو. یہ بھی اچھی بات ہے, ملک کا پیسہ بچا. آج میں چاہتا ہوں کہ ہاؤسنگ پہ بات کریں, ہاؤسنگ کے انیشیٹو پہ بات کریں, جو پازیٹیو بات ہوئی ہے اس پہ بات کریں. آپ کے سوال جی پلیز. اپنا گھر بنانا ہر انسان کا خواب ہوتا ہے اور نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا مقصد اس خواب کی تکمیل ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گیل اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور ابھی ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں معاون خصوصی برائے پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان میڈیا سے بات کر رہے ہیں. کسی بھی فرد کی لوکیشن جج بھی ہوتی ہے اور مختلف جیو فینسنگ سے آپ کھرے نکال لیتے ہیں. تو میں کنیز دوئم کو یہ کہتی ہوں کہ یا اگلے 24 گھنٹے کے اندر یہ جو بتان تراشی کی ہے